الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین فی حب الدنیا وطول الامل، رواہ البخاری۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ ہفتے سود سے متعلق ہم چیزوں کو گوش گزار کر رہے تھے کہ آج باہری دنیا میں، مارکیٹ لائن میں، بیوپار میں، تجارت میں سود کو اور سود کے آلات کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، اور ہر انسان کو کسی نہ کسی شکل اور وجہ سے بینکنگ نظام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز جس کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً امت کے مسلمانوں کو، مسلمان تاجروں کو جس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے، اپنے بیوپار کو بڑھانے کے لیے سود پر لون لینا، چاہے وہ کسی بینک سے لون لیا جا رہا ہو یا کسی متعین شخص سے لون لیا جا رہا ہو، قرض لیا جا رہا ہو۔ جہاں آپ کی تجارت میں سودی لین دین داخل ہوگا، وہاں سے آپ کا اور آپ کے کاروبار کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں، جس کو گزشتہ ہفتے بھی ہم نے سنا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود اور سودی کاروبار کو مٹاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ پنپ نہیں سکتا، یہ ترقی کی طرف بڑھ نہیں سکتا، اس میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں ارشاد فرما رہے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت خریدنا بیچنا حلال ہے اور سود میں ملنے والا نفع حرام ہے، سود حرام ہے۔ تو ایک حرام چیز کے اختیار کر کے، ایک حرام چیز کو اختیار کر کے آپ اپنی حلال چیزوں میں ترقی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ حلال کاروبار ترقی پذیر ہو جائے، لیکن اس کے لیے آپ سہارا لے رہے ہیں ایک حرام چیز کا، تو کہاں سے بڑھوتری ہوگی، کہاں سے ترقی ہوگی، کہاں سے آپ کا کاروبار پنپے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور جس سودی لین دین پر لعنت کی گئی ہو، گزشتہ ہفتے ترمذی شریف کی روایت سے ہم نے سنا لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکل الربا، آپ نے لون لیا، آپ اس کا لون میں سود میں آپ پیسے بھر رہے ہیں، آپ کے کاروبار کو آپ نے
مشتبہ بنا دیا، ڈاؤٹ فل بنا دیا۔ اب یہ جو پورا کاروبار ہے چونکہ یہ جڑا ہوا ہے سودی لین دین سے، تو اب لعنت کے شکار ہو گئے۔ تو ہمیں اپنے کاروبار میں مکمل طور پر پاکیزگی رکھنی ہے، اپنے کاروبار اپنی تجارت کو پاکیزہ بنانا ہے، جو پاک ہو سود سے اور ہر اس چیز سے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع کر رکھا ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سودی لین دین کی حرمت کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اس میں اپنے بندوں کو سود سے بچانے کے لیے تقوی کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ڈرو اپنے پروردگار سے، اپنے پروردگار سے ڈرو اور زیادتی کا لین دین بند کر دو۔ اور تقوی اسی کا نام ہے کہ مولا لا یراک حیث نہاک، تیرا پروردگار تجھے ایسی چیزوں میں گرفتار نہ پائے جہاں سے اس نے تجھے منع کر رکھا ہے۔ اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آرزوؤں خواہشوں کے طول پکڑنے کی وجہ سے۔ میرا گھر بھی عالیشان بن جائیں، میرے بچے بھی ٹاپ اسکول میں گریجویشن حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، گریجویٹ بن جائیں، میں جو بچوں کو کھلا رہا ہوں وہ بیسٹ کوالٹی کی خوراک ہو، جو پہنا رہا ہوں وہ بہت زیادہ برانڈڈ قسم کے کپڑے ہوں۔ یہ جو آرزویں ہیں، یہ جو تمنائیں ہیں، آدمی کو مجبور کر رہی ہے کہ یہ ہوگا نہیں جب تک کہ ترقی نہیں ہوگی، اور ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ لون نہیں لوں گا۔ ایک ذہن بن چکا ہے، اور یہ طبیعت میں پنہا ہے چیز، بیٹھی ہوئی ہے چیز۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف 6420 نمبر کی روایت ہے، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا یزال قلب الکبیر شابا فی سنتین، آدمی چاہے جتنا بھی عمر دراز ہو جائے، عمر کے کسی بھی پڑاؤ میں چلا جائے، اس کے دل کی دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، دو باتیں، دو چیزیں ہمیشہ اس کی جوان رہتی ہے، فی حب الدنیا، دنیا کی محبت، و طول العمل، اور خواہشات کا لمبا ہونا۔ کبھی بھی کہیں بھی آدمی بس نہیں کرتا کہ اب بہت ہو گیا، کافی ہے، اب اور نہیں چاہیے، اور کی چاہ اسے ایسی چیزوں میں گرفتار کر دیتی ہے کہ جہاں سے اللہ نے اس کو منع کر کے رکھا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں ایاک و طول العمل فإنہ یمنع من خیر العمل، بڑی بڑی آرزوؤں کے، تمناؤں کے پالنے سے، اپنے دل میں اجاگر کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ بڑی بڑی آرزویں، تمنائیں، خواہشیں آدمی کو نیک اعمال کرنے سے مانع بنتی ہیں۔ اب یہ اللہ کی اطاعت سے رکا رہا ہے کیونکہ سود میں آپ کو گرفتار کرا رہا ہے، خواہشوں کا لمبا ہونا۔ اور اتنی بدترین چیز ہے یہ سود کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی روایت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الربا 70 حبا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود میں 70 گناہ ہیں، ایک سودی لین دین، اس میں کتنے گناہ ہیں؟ 70 گناہ ہیں، اور سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ کتنا زیادہ مکروہ عمل ہے، کتنا زیادہ کراہیت والا عمل ہے، سوچوں میں بھی نہیں آئے گا ایسا عمل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بدترین گناہ ہے سود کا لین دین۔ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، پاکیزہ بنائیں اپنے کاروبار کو،
اس میں برکت ہوگی، اس میں عافیت ہوگی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور حمایت ہوگی کہ آدمی اپنے آپ کو سودی لین دین سے بچائے اور ہر اس عمل سے بچائے کہ جس سے اللہ نے اس کو منع کر رکھا ہے۔ ایک اور چیز جس کی طرف خصوصاً ہمارے مسلمان تاجروں کو نظر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اپنے کاروبار میں بغیر کسی امتیاز کے چیزوں کو لینا بیچنا۔ بہت سارے ایسے سیزن، بہت سارے ایسے موقع سال بھر میں آتے ہیں کہ جس میں مسلمان کاروباری بندہ ایسی چیزوں کو لیتا بیچتا ہے کہ جو شریعت کی نگاہ میں منع ہے۔ اس میں سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے شرکیہ چیزوں کا لینا بیچنا۔ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق پوجا پاٹ سے ہے، شرک سے ہے، اللہ کی ذات و صفات میں جن چیزوں کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے یا جن چیزوں کو لے کر شرک کیا جا رہا ہے یا جو چیزیں شرک میں استعمال کی جا رہی ہے، آلہ بن رہی ہے، ذریعہ بن رہی ہے، ان تمام چیزوں کا لین دین آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں کہ جو ہر سیزن فلاں سیزن باقی ہے، فلاں باقی ہے، اور سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو لے جا کر لوگ پوجا پاٹ میں استعمال کر رہے ہیں، جن کو لے کر لوگ شرک میں استعمال کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پوجنے میں استعمال کر رہے ہیں، ان چیزوں کا استعمال ایسی چیزوں میں ہو رہا ہے۔ تو آپ اگر لیں گے بیچیں گے تو قرآنی آیت کے روح سے آپ تعاون کر رہے ہیں گناہ میں، معصیت میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقوی اور بھلائی کے کاموں میں ہیلپ کرو، تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، معصیت، گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون مت کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 2۔ تو سوچنا چاہیے مسلمان کو کہ میرا کاروبار، جس کو میں کاروبار بنا رہا ہوں، جس چیز کو میں اپنا کاروبار بنا رہا ہوں، کہیں وہ شریعت میں منع تو نہیں ہے، کہیں وہ شریعت کا منع کیا ہوا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو لے کر بیچ کر اس میں جو مجھے نفع ملے گا وہ نفع میرے لیے جائز نہ ہو، وہ پروفٹ میرے لیے جائز نہ ہو، اور پھر وہ ناجائز چیز کو میں اپنے بچوں کی خوراک بناؤں گا، پھر اس کے ساتھ ان کی نشو و نما ہوگی، وہ اپنی عمر میں پروان چڑھیں گے اس خوراک کو کھا کر، تو کیا ہوگا؟ پھر بے دینی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ لاؤبالی پن مزاج میں نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ مسجد سے، شریعت سے، تعلیمات اسلام سے دوری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کاروبار پہ نظر کریں۔ نقطہ چینی نہیں کرنا ہے کہ یہ اس کے کاروبار کو دیکھو، اس کے کاروبار کو، میں اپنے کاروبار کو دیکھوں، میں اپنے بزنس کو دیکھوں، میں اپنے لین دین کو دیکھوں کہ مجھے جواب دے ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ میرے کاروبار میں کوئی مشتبہ چیز نہیں ہوگی، کوئی ناجائز چیز نہیں ہوگی، کوئی حرام چیز نہیں ہوگی، اس کا میں خیال کروں۔ لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکی، وہ نہ سمجھے کہ میرے بزم کے قابل نہ رہا۔ یہ ہوگا، آپ کو بظاہر لگے گا کہ ایک دم حلال پاکیزہ تجارت کے کرنے سے وہ بینیفٹ نہیں مل رہا، وہ نفع نہیں مل رہا جو مجھے دوسرے راستوں سے مل رہا ہے، بظاہر لگے گا آپ کو، لیکن وہ جو تھوڑا سا نفع ہے، جو پاکیزہ ہے، جو حلال ہے، اس میں جو برکت ہوگی، جو عافیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو مدد اور نصرت ہوگی، وہ یہ حرام کے راستے سے ملے ہوئے مال میں نہیں ہو سکتی، ناجائز راستے سے ملی ہوئی رقم میں نہیں ہو سکتی۔ دنیا بھر کے اس میں جھمیلے ہوں گے، فکریں ہوگی، اور زائد چیز کے اللہ کی ناراضگی بندہ مولے گا۔ محشر جو خراب ہوگی، آخرت جو خراب ہوگی، وہ الگ۔ اس لیے دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کاروبار پاکیزہ ہوں، اس میں ہم ایسی چیزوں کا کاروبار کریں جو اسلام نے، شریعت نے، تعلیمات اسلامی نے ہمیں جس کی اجازت دے رکھی ہے، اور ہر اس کاروبار سے ہم اپنے آپ کو بچائیں کہ جو اللہ کی ناراضگی موہ لینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو
نظر انداز کرنے والا ہے، ہر اس کاروبار کو چھوڑنا ہے، پاکیزہ اپنے کاروبار کو بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے حکموں کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، خصوصاً ہمارے کاروبار کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ بنائیں، اور ہماری جو غذا، جو خوراک ہم اپنے بچوں کو، اپنی ذات کو کھلا رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ پاکیزہ ہو، حلال ہو، اللہ کی رضا والی ہو، اللہ کی خوشنودی والی ہو، تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔